سے درخواست کی، آئی ایم ایف والا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، ڈالر نیچے آ رہا ہے، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوست ممالک بھی مدد کو فوری طور پر آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں کیا؟ بہت شکریہ کرن، واقعی آپس میں انٹر لنک ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے نا کہ لاڈلے کو اتنی سپورٹ ملی، ہمیں نہیں ملی۔ بیسیکلی یہ سارے ہی فوج کے لاڈلے رہے ہیں وقتاً فوقتاً، ابھی ریسنٹ ہسٹری میں ویسا ہی ہوا ہے۔ اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں نا 29 جولائی سے آنورڈ، جب آرمی چیف نے کال کی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ US کو، تو اس کے بعد چیزیں کھلنا شروع ہوئیں۔ 2 تاریخ کو IMF کی جو یہاں پہ ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی، جو ہم بورڈ میٹنگ بلا رہے ہیں اگست کے لاسٹ ویک میں۔ پھر ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب نے ندیم ملک شو میں آگے کہا کہ سعودی عرب سمیت باقی دوست ممالک سے بھی ہمیں فائنل سٹیجز پہ ہیں۔ اس کے بعد جب مارکیٹ کھلی ڈالرز کی، تو آپ دیکھیں کہ 9 سے 10 روپے ایک دم سے ڈالر نیچے گر گیا۔ پھر پچھلے 2 دنوں میں 12 روپے سے زیادہ نیچے آ چکا ہے، 5.5% تقریباً جو ہے وہ روپیہ جو اپنا وہ گین کر چکا ہے۔ تو ایک سیکوینس ہے یہ، اس میں بہت بڑا رول پلے ہے یقیناً اس ادارے کا۔ اس پہ تنقید بھی ہو رہی تھی کہ شاید وہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، کسی کو نہیں کرتے، لیکن انہوں نے سپورٹ اوورال کی ہے۔ جب عمران خان اقتدار میں تھے، ابھی ریسنٹ پاس میں 2008 میں بہت زیادہ کرائسس تھا، IMF پروگرام جو ہے وہ ریسٹور نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے رول پلے کیا، باقی دوست ممالک سے فنڈنگ لی، چائنا سے۔ تو ابھی ریسنٹلی جو چائنا نے رول اوور کیا قرضہ، اس میں بھی ان کا رول تھا۔ تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ شاید ان کو سپورٹ نہیں ملی، ان کو زیادہ ملی تھی۔ تو وہ جو ٹیلی فون کال ہے نا، اس کے بعد کافی زیادہ راستے کھلے ہیں۔ کچھ آف دی ریکارڈ چیزیں بھی ہیں، کچھ منی چینجز کو بھی کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے کہ اب باز آ جائیں، کافی پیسہ کما لیا لوگوں نے۔ کچھ جو ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے اپنے جو ڈالرز ہولڈ کر کے رکھے ہوئے تھے 2 سے 3 بلین ڈالرز، وہ بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہوئے۔ تو یہ چیزیں اب کافی ایڈوانس سٹیجز پہ ہیں۔ صحیح۔ شاہد حسن صدیقی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ سر، ڈالر آ رہا ہے نیچے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ اچھا رسپونڈ کر رہی ہے، دوست ممالک سے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سر، کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو مشکل حالات، ایک غیر مستحکم سچویشن پاکستان میں چل رہی تھی، اب اس سے باہر نکل رہے ہیں ہم؟ یہ بات صحیح ہے، ورسٹ پر، لیکن جو عارضی بہتری ہے، یہ عارضی بہتری ہے، کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں حکومت کی پالیسیوں کا بہت زیادہ کردار نہیں ہے۔ ہم یہ بات بھول رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی برطرفی کے بعد سے 2 اگست تک 58 روپیز پر ڈالر، 58 روپے کی زبردست گراوٹ ہوئی تھی، اور اس کی ذمہ داری براہ راست اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس پر ہے۔ کم از کم ان کے جو اقدامات ہیں ان کو ہم مسٹیریس کہہ سکتے ہیں۔ کبھی کٹہرے میں جب کھڑا ہوگا کہ 58 روپے آپ گرا دیتے ہیں، اور اس ملک کے لیے جس کی امپورٹس 80 ارب ڈالر کی ہیں، اسٹیٹ بینک نے قطعی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ماضی میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب گرتا تھا روپیہ تو منی چینجرز کی میٹنگ بلائی جاتی تھی، ان کو دھمکی بھی دیتے تھے، لالچ بھی دیتے تھے، اور مہنگی شرح سود پر اگر ڈالر پہ ہمیں قرضہ 4% پہ مل رہا ہے، ہم 13% پہ لے آئیں۔ یہ دونوں چیزیں اسٹیٹ بینک نے پراسرار طریقے سے نہیں کی، اور حکومت ہے خاموش تماشائی اس لیے بنی رہی کہ جی ان کو اٹانومی مل گئی ہے، وہ یہ نہ کہہ کہ آپ اس میں جو ہے وہ مداخلت کر رہے ہیں۔ تو جو چیز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 93 سے اب تک 6 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہمارے یہاں معیشت بحران میں جاتی ہے، IMF سے قرضہ لیتے ہیں، وہ قرضے کی قسطیں ملتی ہیں تو پھر دوسرے ممالک بھی قرضہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک عارضی بہتری آ جاتی ہے۔ 6 مرتبہ ہو چکا ہے، اور اب ہم 7ویں مرتبہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور میں آپ کو کہوں گا کہ ان کا جو ستمبر میں IMF کا پروگرام ختم ہو رہا ہے،